وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 47 اور 48 حصہ اول. موضوع: کیا ہم نے غیر اللہ سے توقعات وابستہ کر لی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے فرمان پہلے صادر نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ اس قرآن کے بارے میں بھی دھوکہ دینے والے شک میں مبتلا ہیں. اس نے اپنی ہی ذات کے نفع کے لیے کیا، اور جس نے گناہ کیا سو اس کا وبال بھی اسی کی جان پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 47. الیہ یرد علم الساعہ، اسی پہ واپس ہوتا ہے قیامت کا علم. یعنی قیامت کا علم تو اسی کو ہے. اور وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، تو جو بھی پھل اپنے غلافوں سے نکلتے ہیں، اپنے خوشوں سے نکلتے ہیں. وما تحمل من انثی، اور جو بھی مادہ، نہ کوئی مادہ حامل ہوتی ہے، ولا تدع، اور نہ جنتی ہے، الا بعلم، لیکن سب اس کے علم میں ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن ان کو پکارا جائے گا، وہ ان کو پکارے گا. اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے وہ شریک؟ تو وہ کہیں گے آذَنَّاكَ، قَالُوا آذَنَّاكَ، وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں مَا مِنَّا مِن شہید، ہم میں سے کسی کو ان کی خبر بھی نہیں ہے. یعنی ہم میں سے ان کا گواہ کوئی نہیں ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، غائب ہو جائیں گے. مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، جو ان کو یعنی جس کو وہ پکارتے تھے دنیا میں. وَظَنُّوا، اور وہ یقین کر لیں گے مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، اب ان کے لیے کوئی خلاصی نہیں ہے. سامعین اکرام، سورہ حامیم السجدہ آپ کو معلوم ہے 5ویں نبوی کی صورت ہے، اور اس میں توحید کے مضامین ہیں. آج بھی یہی مضمون آ رہا ہے. اور آج کا جو سبق ہے الیہ یرد علم الساعہ، یہ قیامت کے بارے میں کافر جو تھے
یعنی ہم بھی شک میں مبتلا ہیں اور وہ اس وقت کے جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی شک میں مبتلا تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہاں یعنی جس شان نزول میں جن حالات میں یہ صورت نازل ہو رہی تھی وہاں اندھیرے تھے، بے یقینی تھی، گمراہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن کے نور دے کے بھجوایا ہے۔ قرآن اور نبی دونوں اللہ تعالیٰ کے نور ہے، سراج منیرہ، روشن چراغ ہے، ہدایت کے چراغ ہے۔ اب اس معاشرے میں جو ہوا وہ تو خیر آپ کے سامنے ہے، لیکن میں تو آج کی بات کروں گا، اپنی بات کروں گا اور اس معاشرے کی بات کروں گا۔ یہ بھی اسی طریقے سے ہم لوگ شک میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں ایک بات میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں اپنے مرض کا نہ پتہ چلے کہ ہمارا مرض ہے کیا اصل میں، تو پھر ہمیں اس کے علاج کی بھی فکر نہیں ہوگی۔ ہمارا اصل مرض جو ہے وہ بے یقینی ہے، وہ اپنی منزل پر ہمیں یقین نہیں ہے، اپنے مقصد پر یقین نہیں ہے۔ اگرچہ ہم ادھر ادھر سے سنتے تو رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں آتا۔ اور میں آپ سے عرض بھی کرتا ہوں سامعین کرام کہ جنت اور دوزخ اس پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، قرآن کس طرف ہمیں لے جاتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ بھارت تین بڑی چیزیں ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ قرآن اسی سے زیادہ تر بحث کرتا ہے، احکامات بھی ہیں لیکن بنیادی مضامین یہ ہیں۔ توحید دیکھیں، اگر آپ مان لیں، میں مان لوں، آپ مان لیں، تو پھر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ الہ واحد ہے، اللہ ہی کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ توحید ہے، یہ کلمہ توحید ہے۔ کلمہ شہادت بھی آپ دیکھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو یہ توحید کی گواہی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے توحید کی گواہی دینی ہے، اور جس نے اپنے قول اور عمل سے توحید کی گواہی دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے اس کے متعلق کہ وہ جنت میں جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ ایک آیت ہے قرآن کی، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ کو اپنے مرض کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو ان کو معلومات ہیں، لیکن حقیقت سے یہ یعنی آخرت سے یہ بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ 100% یہ آیت ہمارے معاشرے پر ایز اے ہول عمومی طور پہ یہ سیٹ آتی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، دنیا کے ظاہر کے بارے میں جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ آج دیکھیں ہمارا رخ جو ہے، دیکھیں میں جو آپ کو بات چیت کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس کا مقصد میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ اپنی کوئی ایسا خطیب ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک خیر خواہی کی بات ہے، وہ آپ بھی میرے ساتھ کر سکتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں، اور دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو بات میں کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اپنے اکثریت لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی اصل بیماری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کا تسلیم نہ کرنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ جزائے اعمال کے قائل نہیں ہیں تو پھر آپ کو نہ توحید کی ضرورت ہے نہ رسالت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کوئی آپ کا اگر یقین ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے، نہ قبر کی زندگی ہے، نہ آخرت کی زندگی ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، یہ یقین ہے ہمارا ایسا، پھر دیکھیں ہم توحید سے بھی غافل ہیں۔ توحید کو من چاہے معنی ہم نے دے دیے ہیں اور بس وہ آپ کو پتہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے ان کے جو اسوہ حسنہ ہے اس سے ہماری جو کنارہ کشی ہے، جس طریقے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے
کے عمل سے اپنا رخ موڑ لیا ہے، پھیر لیا ہے، اور دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے اور دنیا ہی کی متعلق سوچے ہیں، ساری غم اور فکر جو ہے ہمارا دنیا کو ہے، آخرت کا ہمیں کوئی غم ہی نہیں ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور آخرت روز حشر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس کی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور دیکھیں ایک بات اور، جو حقیقی ہماری توجہ کی طالب ہے وہ کیا ہے، وہ رضائے الہی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کا راضی رہنا، راضی ہو جانا یا ناراض ہونا، اس کا ہمیں قطعاً کوئی خیال نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی، یعنی میں آپ کو کہوں کہ بری بات ہے کہ ہم ایسا سوچ رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں کہ اپنے خالق، اپنے رب کی نہ تو رضامندی کی کوئی خواہش ہے، نہ اس کی ناراضگی سے ہمارا کوئی ڈر ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے سامعین کرام، یعنی آپ کو اپنے خالق، مالک، جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کو ماں کے پیٹ میں، جس نے آپ کی صورت بنائی، جو ماں کے پیٹ میں آپ کو خوراک مہیا کرتا رہا، جس نے آپ کے اعضاء بنائے، اور جس نے آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے سینے میں آپ کی لیے دودھ کی نہریں بہا دی، آپ کو معلوم ہے کہ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اس کی رضامندی یا ناراضگی، اس کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے، نہ اس کی رضامندی کے طالب ہیں ہم، نہ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ یہ بہت یعنی سوچنے کے قابل بات ہے، اور آپ مجھے چیلنج بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں بھائی بات تو ایسی نہیں ہے، ہم تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی کے کام ہے اس کی طرف ہم پھٹکتے نہیں۔ تو یہ ہمارے جو بیماریاں ہیں نا سامعین کرام، یہ ہماری بیماریاں ہیں، یہ آخرت کی جو بات ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے ہو رہی ہے۔ پھر یہاں اس آیت میں ایک بات اور ہے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اللہ تعالیٰ اس دن پکارے گا، ہمیں کہے گا کہ کہاں ہے بھائی وہ سونا چاندی روپیہ پیسہ، یہ تعلقات اور یہ اقتدار تمہارا جو دنیا میں تھا اور جس پر تم بھروسہ کرتے تھے اللہ کے سوا، کہاں ہے وہ؟ وہ کہیں گے کوئی نہیں، ہمیں سب گم ہو گئے، آذنا کا، اللہ تعالیٰ ہم نے تو عرض کر دیا ہے، ما منا، ان کا تو کوئی اب گواہ ہے ہی نہیں، وہ تو تھے ہی نہیں، ضل عنہم، گم ہو جائیں گے، ما کانوا یدعون من قبل، جو اس سے پہلے وہ پکارتے تھے وہ گم ہو جائیں گے، ان سے غائب ہو جائیں گے، ضل عنہم ما کانوا یدعون من قبل، ہم تو کسی چیز کو، یعنی کوئی چیز حقیقت میں تھی ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے سامعین کرام، اس میں اگر آپ غور کریں، یہ ان آیات میں ضل عنہم ما کانوا یدعون من قبل، دیکھیں شرک کیسے پیدا ہوتا ہے، اس میں شرک کی بھی بات ہو رہی ہے جو آیت ہم نے پڑھی ہے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، میرے شریک۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں، میں یقیناً کسی کو مشرک، مسلمان کو مشرک نہیں قرار دے رہا، لیکن یہ تو اصل میں وہ تصورات ہیں، وہ یقین ہے جو ہمارے پیدا ہو جاتے ہیں، اور میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ ایک روش کی بات ہے۔ دیکھیں دل کا یقین جو ہے وہ آپ کا عقیدہ کہلائے گا، ہمارا دل سے یقین ہے کہ دنیا میں اللہ کے سوا کوئی چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، اور یقیناً سامعین کرام میں بہت آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی کے پاس سونا چاندی ہے یا پیسے، کسی کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے، پیسے ہیں، تو یقیناً میں اپنے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا پیسوں پر زیادہ یقین ہوگا، دنیاوی تعلقات پر زیادہ یقین ہوگا، اور یہ سب کچھ جو ہم نے اپنے لیے جھوٹے معبود گھڑ رکھے ہیں ان پہ زیادہ یقین ہے ہمارا، اور اللہ تعالیٰ پر تو یقین ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں بعض لوگ جو ہیں
مایوس ہو جاتے ہیں، قنوطی ہو جاتے ہیں، جب کچھ مشکلات آتی ہیں تو مایوسی اور کوئی امید کی کرن نظر ہی نہیں آتی انہیں، یہ بھی مضمون آئے گا۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر واذا مسه الشر فیئوس قنوط، تو یہ بھی مضمون آئے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا، یعنی لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ایسے مسلمان ہیں، یعنی ظاہری طور پہ مسلمان ہیں، میں نے خود سنا ہے، اور ہمارے جو یہ ایک ظاہر ہے میں ایک پشتو بولنے والے معاشرے میں رہتا ہوں، تو ان میں بعض اصطلاحات ہیں اور اس سے بے یقینی کی کیفیت کا ان کا پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں گوروبا اوقتی وشی، دیکھیں گے دیکھا جائے گا، دیکھیں گے دیکھا جائے گا۔ اب یہ یقیناً آپ لوگوں کی جو بھی مستعمل زبان ہے اس میں بھی ایسا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں آخرت سوک راغلی دی، آخرت سے کون آیا ہے؟ چکم تلی دی بیا ندی راغلی، جو گئے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ مختلف قسم کی، یا کہتے ہیں کہ یہاں دے دو وہاں لے لو، یعنی پشتوں میں اس کا ترجمہ یہ ہے، یہاں دے دو بھائی وہاں سے لے لینا ہم سے۔ تو یہ ایک بے یقینی کی کیفیت ہے۔ اب یہ ہے نا کہ قیامت کب آئے گی، کب ہوگا، ہم تو اسے بہت دور کی بات سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ بھئی قیامت کا یقینی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ ہمارے ایمان اور یعنی عقیدہ ہے کہ قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ ہاں ہمارے نبی نے علامات قیامت بیان کیے ہیں، لیکن کب آئیں گی، لیکن اس کا یعنی یقینی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اس کے بتانے کا ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں، بلکہ یہ ایک حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم جو ہے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، وہ گھڑی کب ہوگی۔ اب اگر اس مضمون کو تھوڑا سا آپ وسیع بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی بدعمالی میں مبتلا ہے، اور کہتے ہیں مجھ پہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے نا کہ ہر شخص کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے اس بات کو میں زیادہ طویل نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جزائے اعمال جو ہیں وہ جزائے اعمال آپ کے یعنی آپ کی کتاب میں لکھے جا رہے ہیں، اور اس کے اثرات آپ پر مرتب ہو رہے ہیں۔ آپ جو بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ نیکی کا ارادہ کر لیا اور نیک راستے پر چل رہے ہیں، اس کے اثرات آپ کے دل پہ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے نیت خراب کر لی، میں ایسے الفاظ کہہ رہا ہوں جو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس نماز روزہ حج زکوٰۃ اور باقی کام اپنی مرضی سے، نیکی یہ نہیں ہوتی۔ نیکی میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، اصل میں وہ نیت ہے جو آپ دنیا میں زندگی گزارنے کی کرتے ہیں۔ تو جو نیک لوگ ہیں جن کی نیت نیک ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور جو برے لوگ ہیں تو اب وہ تو میں نے آپ کو ساری تفصیل کر دی سامعین کرام، لیکن یہاں معاملہ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، جب بھی آئے گی۔ یہ سوال جو ہے یہ اصحاب کرام نے مختلف اصحاب کرام نے مختلف اوقات میں کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا وَيْلَكَ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور تیاری تو نہیں کی، کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں محبت کرتا ہوں اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی۔ بہرحال یہ دوسری آیا یعنی دوسرا شخص آیا ہے، مختلف طریقوں سے یہ پوچھا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کہ قیامت کب ہوگی، دوسرے شخص نے آ کے پوچھا تو حضور نے فرمایا
من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، یعنی حساب کتاب تو اس کے ساتھ شروع ہو گیا۔ تو یہ عذاب قبر جو ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے سامنے نکلا۔ تو الیہ یرد علم الساعہ، ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کسی بھی وقت دیکھیں، موت جو ہے آخرت کی منزلوں سے پہلی منزل ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، کیونکہ موت کے بعد آپ کا اختیار، آپ کا تصرف ختم ہو جاتا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، جسمانی اعضاء، بدن، قوتیں سب آپ سے لے لی جاتی ہیں اور آپ اس فانی جسم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مٹی کے جسم کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ موت تو بہت قریب ہے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ میری داڑھی سفید ہے، کچھ ہی عرصے بعد آپ سنیں گے کہ افضال کا انتقال ہو گیا، بس پھر دعائے مغفرت کیجئے گا۔ ابھی بھی دعائے مغفرت کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ ہے کہ بہت جلد قریب ہے، میری موت قریب ہے اور زندگانی دوسری شروع ہونے والی ہے، تو اس کے لیے تیاری ہے۔ ما اعددت لہا، بھئی قیامت کب آئے گی، اس سے تمہارا کیا کام ہے، تم نے تیاری اس کے لیے کیا کی ہے؟ کیونکہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ موت قریب ہے، یعنی اس آیت سے ہم یہ اپنے لیے سبق لے سکتے ہیں کہ موت قریب ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، لیکن میری آخرت جو ہے وہ تو اس کا تو یقینی ہمیں پتہ ہے کہ جلد ہی ہم اس دار فانی سے رخصت ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے علم کے متعلق کہ بھئی جو درخت ہیں اس کے خوشوں سے جو پھل نکلتے ہیں، وما تخرج من ثمرات، اور جو نکلتا ہے پھل من اکمامہا، اپنے خوشوں سے۔ ظاہر ہے ایک انگور کا خوشہ ہے، اس سے پھل نکلتے ہیں، کیلوں کا وہ پھول ہے، اس کا وہ غلاف پھاڑ کے اس سے کیلے نکلتے ہیں۔ وما تحملو، یعنی جو بھی چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ وما تحمل من انثی، اور جو بھی حاملہ ہوتی ہے عورت، جو عورت حاملہ ہوتی ہے، اب مثال کے طور پہ ایک حمل کی مقدار جو ہے، مجھے زیادہ علم نہیں ہے لیکن ہمیں تو علم نہیں ہوتا، عورت حاملہ ہو جاتی ہے ایک مقاربت سے اور حمل ٹھہر جاتا ہے، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہوتا، اور میرا اپنا گمان یہ ہے کہ فوراً یعنی دوسرے دن اس کا پتہ نہیں چلتا، وہ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کا پھر آپ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں جو بھی ہے، لیکن جو حاملہ حمل ہوتی ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اب کتنی حاملائیں ہیں، کتنی مخلوقات میں حمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ وَلَا تَدَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، کب اس کا وضع حمل ہوگا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آپ دیکھیں مریض داخل کر دیے جاتے ہیں اور درد شروع ہی نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ اللہ کو علم ہے، اس کا وقت اللہ کو معلوم ہے، یعنی ہر بچہ اپنے وقت پہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، یہ علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اچھا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، ان سے پوچھے گا اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں بھائی، مشرکوں سے پوچھے گا، اور مشرک میں نے آپ کو کہہ دیا کہ مشرک صفت لوگوں سے پوچھے گا، یہ یعنی مشرک صفت لوگوں سے، مشرکانہ صفات رکھنے والوں سے، مشرکانہ روش رکھنے والوں سے پوچھے گا، لے آؤ بھائی میرے جو یعنی جن کے بارے میں ما کانوا یدعون من قبل، پوچھے گا کہاں ہیں بھائی وہ، تو وہ کہیں گے وہاں تو اب یہ ہے کہ وہ تو ایسی جگہ ہوگی سامعین کرام کہ بس اللہ ہی اللہ ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن آواز کس کی بادشاہی ہے، ایک اللہ کی۔ تو یہ اصل میں ہم نے جن سے امیدیں لگا رکھی ہیں، وہ شعر بھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جو اکثر میں پڑھتا ہوں نا کہ
بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے سامعین کرام، دھوکے میں نہ پڑیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں۔ دیکھیں مشرکانہ صفات ہوتی ہیں۔ آپ کا ایمان یعنی بتوں سے ہمیں، یعنی غیر اللہ سے ہم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان میں، یہ 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، اپریل کا مہینہ، مئی کا مہینہ، تو رشوت ہر محکمے میں، کرپشن ہر محکمے میں، ایک ادارہ مجھے آپ بتا دیں جو کرپشن سے خالی ہو، نہیں بتا سکتے آپ۔ ہر محکمے میں حرام خوری ہے افسروں کی، یہ دعوے سے میں کہہ رہا ہوں، آنکھوں دیکھا حال ہے میرا، میں کوئی افسانے نہیں بیان کر رہا۔ اب حرام کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے، رشوت ستانی دوزخ کی آگ ہے۔ تو افسران اپنے جو مملکت کا مال ہے اس میں بھی حرام تلاش کرتے ہیں، پھر جو سائل آتے ہیں غریب، ان کی جیبوں پہ بھی ڈاکہ مارتے ہیں۔ یہ غیر سے امیدیں آپ نے وابستہ کر لی ہیں۔ روزی دینے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے پیسے کو کب خدا بنا لیا ہے؟ پیسے کو کب آپ نے سمجھ لیا ہے کہ اس میں کوئی طاقت ہے؟ پھر وہ طاقت آپ حاصل کرنے کے لیے حرام کا راستہ اپناتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے۔ پھر یہ صرف رشوت اور کرپشن نہیں ہے، ہر جگہ ہر انسان جو ہے اس کی نظر لوگوں کی جیبوں پر ہوتی ہے۔ اسپتالوں میں چلے جائیں، میں خود اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں، اسپیشلسٹ ہیں، آپ کا ایک مرض ہے، انہوں نے اپنے پرائیویٹ کلینک کھول رکھے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ مریض وہاں ٹاؤٹ ہیں ان کے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں چلے جائیں مریض۔ میں خود اپنے آنکھوں دیکھا، جو اسپیشلسٹ ہے، میں گیا تو وہ بس ادھر ادھر پھر رہا تھا اسپیشلسٹ ڈاکٹر۔ بھئی بیٹھ کے مریضوں کو دیکھو، تم تنخواہ لے رہے ہو؟ نہیں، وہ وہاں دیکھیں گے بھئی کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آ رہا ہے تو بس ادھر ادھر، یہ سب آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ بچے لوگ یعنی بچیاں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں آپریشن کروا لو۔ اب آپریشن میں پیسے زیادہ ہیں اور نارمل ڈیلیوری، پہلے تو یہ نہیں تھا اتنا، اور اب ہر ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ بھئی آسانی سے وہ کرا لو، آپریشن کرا لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرام خوری ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر میں ویسے ہی ایک سیمپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس آئے، وہ بغیر ضرورت کے آپ کو ٹیسٹ، کیوں کہ ادھر 50% اس کو مل رہا ہے ڈاکٹر کو، اپنی لیبارٹریاں بنائیں، جاؤ یہ ٹیسٹ کر کے لے آؤ، ٹیسٹوں کے پیسے ہیں۔ ہاں، یہ صرف ڈاکٹر نہیں ہے، یہ کیا انجینئر، کیا ڈاکٹر، کیا وہ، کیا یہ تمام معاشرہ جو ہے حرام خور ہے، ہمارا معاشرہ حرام خور ہے۔ اور یہ حرام خوری تو پیدا ہوتی ہے جب آپ کا یقین اللہ پہ نہ ہو، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی۔ تو بہرحال یہ سامعین کرام، یہ سارے مضامین ہیں، اس کو ذرا غور سے آپ کو سننا ہوگا۔ یہ قرآن دیکھیں ہمارے لیے نصیحت ہے، میرے لیے نصیحت ہے، آپ کے لیے نصیحت ہے۔ آپ اس سے نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتے، وہ آپ کی مرضی، لیکن آپ کو اس سے نصیحت حاصل کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے اپنی فلاح چاہنی ہے، کامیابی چاہنی ہے، اس سے نصیحت لینی ہوگی۔ قیامت کے دن یہ سارے جو باطل معبود ہیں نا، یہ گم ہو جائیں گے۔ ضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص۔ اس دن آپ کو یقین آ جائے گا کہ خلاصی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج تو آپ کہتے ہیں پیسہ حرام، آپ جمع کر کے کہتے ہیں کہ یہ ضرورت کے وقت کام آ جائے گا، اصل ضرورت تو آپ کو قیامت کے دن ہوگی، جب آپ کو دوزخیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، وہاں امداد کی ضرورت ہوگی، وہاں یہ معبود آپ کو، جھوٹے معبود آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ۔ بہرحال یہ سامعین کرام تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پہ دوبارہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ To him is referred the knowledge of the hour. No fruit emerges from its sheath, and no female conceives or delivers except with his knowledge. And on the day when he calls out to them, "Where are my associates?" they will say, "We admit to you, none of us is a witness." وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ۔ What they used to pray to before will forsake them, and they will realize that they have no escape. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔